ہے. پھر اس کے بعد حضرت نے یہ بھی کہا تھا اس میں کہ فلاں تاریخ کو ایک تاریخ بتائی تھی 14 اکتوبر 2020. 14 اکتوبر 2020 کو ایس او جی اور ایل آئی یو کی ٹیم حضرت کے پاس شہزادے کے گھر میں آئی ان کی انویسٹیگیشن کے لیے. شہزادے بولتے ہیں 18 آدمی لے کر ہتھیار لے کر آئے تھے, ویڈیو بنا رہے تھے, اور وہ تو ان کے ٹرسٹ کی جو سیکریٹری صاحبہ ہیں ان کے پوچھ تاچھ کرنا چاہتے تھے, مگر وہ تو کسی طرح مطلب وہ حضرت کو پوری طرح سے ایسا, ظاہر سی بات ہے ایک بزرگ ایک گھر کے جو عمر دراز ہستی ہو وہ اس طرح سنیں کہ ارے ایسی انکوائری ہوئی ہے تو پریشان تو ہو جائیں گے. یہ مجھ کو پہلے دن بلا کے سب سنایا گیا. میں نے اس کی بھی RTI منگائی. حضرت نے اس ویڈیو میں 24 دسمبر کو بھی اس کو بیان کیا ہے. اس میں ہے کہ 14 اکتوبر 2020 کو ایس او جی اور LIU کی ٹیم سب وہاں پر پہنچی. اس کا جب میں نے RTI منگوائی, یہ بھی میں سب پیش کر چکا ہوں پہلے بھی, اس میں دیکھیے یہ کئی پیپر پر ہے. آخری میں اس میں لکھا گیا ہے کہ شرمان جی تھانہ استھانیہ پر کسی پرکار کے شکایتی پرارتھنا پتر آویدک اپروکت کے نام سے اپراپت ہے اور نہ ہی پوچھ تاچھ کے سمبندھ میں کوئی سوچنا ہے. کسی کو یہ انفارمیشن نہیں ہے, صرف سسور صاحب کو, شہزادے کو معلوم ہے کہ وہاں پر ایس او جی کی ٹیم آئی تھی. سارے کاغذات اس طرح کے, اس کے علاوہ دوسرے اور سارے کاغذات سب حضرت کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. میں نے تو مختصر دیا تھا اس وقت تک, جتنے مجھے ملے تھے وہ میں دے سکا تھا. بعد میں ہم سے زیادہ وہ ڈیلیگیشن جو گیا اس میں UK کے بھی لوگ تھے, حضرت کے چاہنے والے, کیونکہ وہ اس وقت کچھ بھی پروپگنڈا کریں شہزادے, مگر وہ شہزادے جانتے ہیں کہ صرف حضرت ان کی بات کو مان رہے ہیں. کیا مجبوری ہے مجھے نہیں معلوم. باقی دنیا میں کوئی بھی پڑھا لکھا انسان, غیرت مند انسان, سلسلے اور خاندان سے سچی محبت کرنے والا مرید اس وقت آپ کی اس حرکت کو پسند نہیں کر رہا. لیکن لوگ جنہیں اللہ نے ہمت و طاقت دی ہے حق بولنے کی, وہ حضرت امام جعفر صادق کا صرف فاتحہ نہیں دلا رہے ہیں, وہ حضرت امام جعفر صادق کے اس بات پر بھی عمل کر رہے ہیں جو حضرت امام جعفر صادق نے حضرت امام موسیٰ کاظم سے فرمایا کہ بیٹے حق بات ہی کہنا, چاہے وہ تمہارے حق میں ہو یا خلاف ہو, تمہارے فیور میں ہو یا تمہارے اگینسٹ میں جائے, لیکن جب بولنا تو حق بولنا. تو یہ پیروں کے پیر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا. وہ اپنے بیٹے کو, اپنے مریدوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں, یہ تعلیم دے رہے ہیں. تو میرے دوستو, اس لیے ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ حضرت کے بھی چاہنے والے جو سچائی کو سمجھنے کے بعد اب سچائی کے خلاف بولنے کو تیار نہیں. زور دیا جا رہا ہے کچھ مریدوں, کچھ خلفاء پر کہ تمہیں ایسا ایسا بولنا چاہیے, شہزادے کی طرف سے زور دیا جا رہا ہے. مگر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی آپ کا مزاج نہیں رکھتا. ہر آدمی باطل پرستی اور کذب کو اپنانے والا نہیں ہوتا. حق پرست لوگ وہ چاہے جتنا کاٹ دیے جائیں, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے لوگ ڈیلیگیشن کے جو بھی لوگ یا جو بھی لوگ جس طریقے سے بھی گئے ہیں, کاغذات کو لے کر گئے ہیں, سارے کاغذات پیش کیے, انہیں ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا, کبھی کبھی غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑا. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کیوں ایسا شہزادے کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ پہلے دن سے لگتا ہے جانتے ہیں کہ سچ کیا تھا, غلط کیا تھا. سسور صاحب نے جو پیپر دیا اس کی ساری RTI میں نے منگوا لی, سب آپ کے سامنے رکھ دیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا 24 دسمبر کو جب حضرت کا ویڈیو تھا جس میں حضرت یہ سب بیان کر رہے تھے, جبکہ میرے پاس بعد میں سارے کاغذ آ گئے کہ ساری باتیں غلط ہیں. تو 24 دسمبر کے اس ویڈیو کے آخری میں شہزادے نے اس رپورٹ کو پیش کیا تھا, اور 27 کو اس کو انہوں نے وائرل بھی کر دیا تھا. یہ دیکھیے صاحب, فائنل رپورٹ آ گئی, فائنل رپورٹ. اس فقیر کو اللہ نے ہمت دی, ہم نے اس کے خلاف بھی RTI منگوائی اور جواب آ گیا. یہ بھی سب میں اب پوسٹ کر چکا ہوں, وائرل کر چکا ہوں. اس کا جواب آیا کہ NI-1 انوبھاگ سے یہ پتر, ایسا کوئی پتر جاری نہیں کیا گیا. یہ فائنل رپورٹ گرہ منترالے سے نہیں آئی ہے. وہ بھی میں نے RTI کر کے سب بتا دیا. آج تک میرے کسی پیپر کو چیلنج نہیں کیا گیا. 27 دسمبر کو وائرل کیا انہوں نے 2020, اور 27 دسمبر سے پہلے حضرت نے سارے فیصلے لے لیے.
اس میں کتنے فیصلے ایسے ہیں جو قانوناً غلط ہیں، کتنے ایسے ہیں جو شرعاً غلط ہیں. یہ غیر شرعی فیصلے حضرت سے کروا دیے گئے. ایک بے قصور پر الزام لگوا کر اس نے ساری چیزیں پیش کر دیں، اور 27 دسمبر کو ایک فرضی فائنل رپورٹ بھی پیش کر دی گئی اور حضرت کو بیٹھال کے وائرل کر دی گئی. اور یہ کرنے کے بعد اگلے دن 28 دسمبر کو ہمارے نام سے ایک کمپلین بھی شہزادے کے خلاف ہمارے ہی نام سے پورٹل پہ بھیج دی. حضرت کے فیصلے سب پہلے ہو گئے، انہیں معلوم ہے کہ ہماری RTI سے سارا راز کھلنے والا ہے. تو فیصلے ہونے کے بعد ہمارا نمبر ڈال کے، وہاں تو نمبر کسی کا بھی ڈال دیجئے آپ، ہاں اگر آپ کے پاس کوئی ای میل ID ہے اس سے کنفرم کیجئے آپ. تو جناب نے ای میل ID سے کنفرم کیا، نمبر ہمارا ڈال دیا تاکہ دنیا کو دکھا سکے دیکھیں اس نمبر سے اس نمبر سے اس نمبر سے اس نمبر سے. ہمارے موبائل پر کنفرمیشن کی کوئی بھی OTP نہیں آئی، کمپلین کے کنفرمیشن کی کوئی OTP ہمارے. OTP آئی کس چیز کی؟ OTP ٹو ریسیٹ پاسورڈ کو ریسیٹ کرنے کی OTP آ رہی، مجھے معلوم بھی نہیں. 2-3 مہینے بعد میں نے جب موبائل کے میسج چیک کیا تو وہ کیونکہ ہمارا نمبر دیا تھا اس لیے ہمارے نمبر پہ آ رہی تھی. ہمارے نمبر پہ یہ بھی آ گیا میسج کی کمپلینٹ سکسیسفلی ایکسیپٹ ہو چکی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. اور یہ سب کھیل کب ہو رہا ہے؟ فرضی فائنل رپورٹ جس دن پیش کی گئی اس کے دوسرے دن 2 مہینے بعد مجھے اس چیز کا پتہ چلا. میں نے موبائل کا میسج چیک کیا تو میسج اس کے خلاف میں نے کمپلین بھی کر دی. سوال اس بات کا ہے دوستو، یہ جو 2019 کا بیان حضرت کا ویڈیو میں موجود ہے، 2019 کی ساری کمپلین کے بارے میں RTI میں نے منگوا لی، سب کا جواب آپ کے سامنے آ گیا. اب کچھ اندھ بھکت، کچھ نفس بھکت، اللہ انہیں ہدایت دے، ابھی بھی ان کے لیے موقع ہے. یہ کم سے کم اگر تم سچ کا ساتھ نہیں دے سکتے ہو تمہیں خاموش ہو جانا چاہیے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. حسن عسکری نے خدا کی جب قسم کھا لی تھی تو اسے اپنے رب پر بھروسہ ہو گیا تھا. آج اتنے بائیکاٹ کے باوجود کام کیوں نہیں رک رہا ہے؟ نہ ہمارے قدم رک پا رہے ہیں، نہ ہماری بات رک پا رہی، اور ہم یہ بات کرتے